بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا۔ اس کتاب کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ چیپٹر 17، سلہٹ کا رنج و الم۔ سلہٹ میں عوامی لیگ کی بغاوت میں وہ شدت نہیں تھی جو مشرقی پاکستان کے دوسرے اضلاع میں تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہاں غیر بنگالیوں کی آبادی زیادہ نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ سلہٹ کے مقامی رہنے والے آسامی نسل کے عوامی لیگ کے آزاد بنگلہ ریاست کے قیام کے منصوبے کے مخالف تھے۔ 1947 میں برطانوی راج کی نگرانی میں آسام میں ریفرنڈم اس سوال پر ہوا تھا کہ کیا سلہٹ کو بھارت میں شامل ہونا چاہیے یا پاکستان میں؟ تو سلہٹ کے لوگوں کی اکثریت نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیے تھے۔ شمالی بنگال کا صوبہ بنانے کی تجویز کو سلہٹ کے مقامی آسامی باشندوں کی بہت زیادہ حمایت حاصل تھی۔ عوامی لیگ کے حامیوں کی دہشت گردی نے مارچ 71 میں سلہٹ کے امن و سکون کو برباد کر کے رکھ دیا اور عوامی لیگ کے قاتل گنڈوں نے کئی غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا۔ ان لوگوں کو بڑے پیمانے پر اسلحہ بارود بھارت سے ملا تھا، جس کی سرحدیں سلہٹ کے ساتھ لگتی تھیں۔ سلہٹ کے چائے کے باغات میں عوامی لیگ کے کارکنوں نے بنگالی مزدوروں کو غیر بنگالی افسروں اور عملے کے دوسرے لوگوں کے خلاف بھڑکایا اور کچھ خاندانوں کو یہاں قتل بھی کیا۔ سلہٹ میں جتنے غیر بنگالی مارے گئے ان کی اصل تعداد کا تعین تو مشکل ہے، لیکن اس بات کا یقین کیا جاتا ہے کہ یہ تعداد 500 سے زیادہ تھی۔ 50 سالہ وحیدہ خاتون کے بیٹے ظفر احمد صدیقی اکاؤنٹنٹ کے طور پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے مقامی دفتر میں ملازم تھے۔ ان کو اور ان کی اہلیہ کو عوامی لیگی بندوق برداروں کے ایک دستے نے 4 اپریل 1971 کو قتل کیا، اور وہ بھی ان کے گھر کے اندر جو کہ شہر کے عین وسط میں تھا۔ جب وحیدہ خاتون نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی تو ایک قاتل نے ان پر بھی گولی چلا دی۔ یہ گولی ان کے سر کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ اس کی وجہ سے ان کے سر میں گہرا گھاؤ لگا، جس کے زخم کا نشان اب بھی موجود ہے، لیکن زخم سے بھی زیادہ گہرا اور بدترین نشان تو وہ ہے جو ان کے بیٹے اور بہو کے قتل پر ان کے دل کو لگا۔ وحیدہ خاتون نے اپنی شہادت یوں بیان کی: قاتلوں نے کہا کہ وہ ہمیں اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ ہم بنگال سے تعلق نہیں رکھتے، اور اس لیے کہ اردو ہماری مادری زبان ہے۔ انہوں نے ہمارے گھر کو لوٹا، میرے سر میں زخم لگایا جس سے میرا بہت سا خون بہہ گیا۔ ان قاتلوں نے میرے بیٹے کے 6 بچے یتیم کر دیے۔ اس ہولناک المیہ میں ہماری 18 سالہ بنگالی خادمہ ہاجرہ ایک مضبوط دیوار بن گئی تھی۔ اس نے میرے پوتے پوتیوں کو ان باغیوں کے غصے اور گولیوں سے بچانے کے لیے ڈھال کا کام کیا جنہوں نے میرے بیٹے اور بہو کو قتل کر دیا تھا۔ جب قاتل گنڈوں نے ہمارے گھر کو تہس نہس کیا تو ہاجرہ نے منت سماجت کی کہ وہ ہمیں قتل نہ کریں۔ جب وہ ظفر کی چھوٹی بیٹی کو بچانے کے لیے اس پر لیٹ گئی تو ایک بندوق بردار نے ہاجرہ کی ٹانگ پر گولی ماری۔ ہمارے بنگالی مالک مکان نے ہماری حالت زار سے متاثر ہو کر ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی اور میرے علاج معالجے کا بندوبست کیا۔ ہاجرہ نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے میری اور میرے پوتوں کی دیکھ بھال پر پوری توجہ دی۔ وہ بنگالی نشرات تھی، سلہٹ میں پیدا ہوئی اور کچھ برسوں سے ہمارے ہاں کام کر رہی تھی۔ میرا بڑا بیٹا نسیم احمد صدیقی سراج گنج میں ایگزیکٹو انجینئر کے طور پر کام کرتا تھا۔ مارچ 71 میں باغیوں نے اس کے گھر کو لوٹا اور اسے مقامی جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کی زندگی اس کے ماتحت ایک بنگالی نے بچائی تھی۔ میں 4 اپریل 71 کی وہ ہولناک رات کبھی نہیں بھول سکتی جب قاتل گنڈوں نے میرے بیٹے اور بہو کو میری حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا تھا اور میں زخمی ہوئی تھی۔ تمام رات ہاجرہ، میرے پوتے پوتیاں اور میں ظفر اور اس کی بیوی کی خون میں لت پت لاشوں پر نوحہ کنا تھے۔ اگلے دن ہمارے بنگالی مالک مکان نے لاشوں کو قریبی قبرستان میں دفن کیا اور انہی کی مدد سے میں اسپتال پہنچی۔ 4 مئی کو ہم نے سلہٹ کو خیر بات کہا اور ایک لمبے تکلیف دہ راستے سے پاکستان پہنچے۔ ہاجرہ ہمارے ساتھ آئی اور اس نے بڑی خندہ پیشانی سے اس تکلیف دہ سفر کی مصیبتوں کو برداشت کیا۔ غیر بنگالیوں کے خلاف تشدد کے واقعات کی اطلاعات مارچ اپریل 71 میں لالہ بازار، فنچو گنج، گوپال گنج، گوبندہ گنج، بالا گنج اور جگن ناتھ پور سے ملی۔ پاکستانی فوج نے سلہٹ کا دوبارہ انتظام 10 اپریل 1971 کو سنبھالا۔ 22 سالہ محمد جمال الدین خان کے والد سلہٹ کے قریب منٹالہ میں ریلوے اسٹیشن ماسٹر تھے۔ ستمبر 1973 میں ڈھاکہ سے لاہور منتقل ہونے پر انہوں نے یہ تفصیل بتائی: میں شاہ جلال کالج منٹالہ میں سال سوم کا طالب علم تھا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے وقت میرے والدین بھارتی صوبے یوپی سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان آئے تھے۔ 2 مارچ 71 کو عوامی لیگ کے گنڈوں نے ہمارے گھر واقع منٹالہ پر حملہ کیا اور ہر قیمتی چیز لوٹ کر لے گئے، تاہم انہوں نے ہماری زندگیاں بخش دی۔ میرے ابا نے ڈھاکہ کے قریب گھورا سال میں ایک مکان بنوایا تھا اور ان کا ارادہ تھا
کہ وہ ریلوے کی ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں رہیں گے۔ منٹالا میں اپنا گھر لٹنے کے تھوڑے دنوں بعد ہم بذریعہ ریل گاڑی گورا سال روانہ ہوئے۔ ریلوے اسٹیشن پر جماعت اسلامی کا ایک بنگالی کارکن ہمیں ملا اور اس نے کہا کہ گورا سال غیر بنگالیوں کے لیے غیر محفوظ ہے، اس لیے ہمیں ڈھاکہ چلے جانا چاہیے، جہاں میرے بہنوئی محمد پور کے علاقے میں رہتے تھے۔ ڈھاکہ میں عوامی لیگ کے ہاتھوں غیر بنگالیوں کے لیے زندہ رہنا ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ ہم محمد پور میں رہے، جو غیر بنگالیوں کے لیے ایک محفوظ جزیرے کی مانند تھا۔ کئی دنوں تک ہم نے عوامی لیگ کے قاتلوں کو اس علاقے سے دور رکھا۔ کچھ غیر بنگالی جنہوں نے رات کے وقت علاقے سے باہر جانے کی غلطی کی تھی، وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے۔ یقینی بات ہے کہ ان کو عوامی لیگی غنڈوں نے قتل کر دیا۔ پاکستانی فوج کی مداخلت 25 مارچ 1971 کو ہوئی، جنہوں نے ہماری جانیں بچائی۔ بھارتی فوج اور مکتی باہنی نے جب دسمبر 1971 کے تیسرے ہفتے میں ڈھاکہ پر قبضہ کیا تو مجھے اور میرے بڑے بھائی کو یہ غنڈے محمد پور سے اغوا کر کے ڈھاکہ میں دریا کے کنارے بند کے مقام پر قائم انسانی بچڑ خانے میں لے گئے۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ سن ہو گیا کہ قاتل میرے بھائی کو ذبح کر رہے ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی اور فوری طور پر اپنے جسم میں مضبوطی کی ایک لہر محسوس کی۔ قاتلوں کے حصار کو توڑتا ہوا میں بہاری کیمپ کی طرف بھاگا، جو نور جہاں روڈ پر گرلز کالج میں قائم تھا۔ کیمپ کے بنگالی انچارج نے مجھے پناہ دی اور میں وہاں ستمبر 1973 میں پاکستان منتقل کیے جانے تک رہا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔